ایک ایسی قوم جو بدفعلی کے نام پر ایسے ایسے گناہ کرتی تھی جو کبھی کسی قوم نے نہ کیے۔ وہ قوم جس نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت کرنا جاری کیا تھا۔ مزید وہ کون سے گناہ تھے جس کی وجہ سے اس قوم پر آسمان سے اللہ کی طرف آگ کی شکل میں بارش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی لوط علیہ السلام کی تربیت فرمائی۔ بعد میں آپ نے لوط علیہ السلام کو شہر سدوم کی طرف لوگوں کی اصلاح کے لیے روانہ فرما دیا۔ شہر سدوم ملک اردن کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو عذاب کے بعد اب مسمار ہو چکا ہے۔ سدوم ایک ایسا شہر تھا جہاں اللہ نے مخصوص غذاؤں کا انتظام رکھا تھا اور وہاں کی فصلیں بھی خوب ہری بھری ہوا کرتی تھیں، لہٰذا اسی سبب یہاں دور دور سے لوگ تجارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ شروع میں تو مسافروں کا اس شہر میں آنا اس قوم کو بہت پسند تھا، لیکن بعد میں اس قوم پر یہ بات گراں گزرنے لگی، لہٰذا اہل سدوم سوچنے لگے کہ ان لوگوں کو اس شہر میں آنے سے کس طرح روکا جائے۔ پھر ایک دن ان کے درمیان شیطان انسان کی شکل میں آیا اور شیطان نے انہیں ترکیب بتائی کہ تم لوگ آنے والوں کے ساتھ بدفعلی کرو، یعنی ان لوگوں کے جوانوں کے ساتھ تم بدفعلی شروع کرو، اس طرح سے یہ لوگ تمہارے شہر آنا بند کر دیں گے۔ لہٰذا اس ترکیب کو بتلانے کے بعد سب سے پہلے شیطان ایک خوبصورت جوان کی شکل میں آیا اور اپنے ساتھ بدفعلی کروائی۔ یہی رواج بعد والے لوگوں کے لیے رائج کرا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم کے درمیان پہنچے تو دیکھا کہ یہ قوم ایسی بدفعلیوں میں مشغول ہے جو پہلے کبھی کوئی قوم نہ ہوئی۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اس قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن ان لوگوں کو ذرہ برابر اثر نہ ہوا، لہٰذا اس قوم میں دن بدن سرکشی بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا ان کا پیشہ بن چکا تھا۔ پہلے تو ان لوگوں نے مردوں اور خوبصورت لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا اس لیے شروع کیا تھا کہ کوئی ان کی بستی کی طرف نہ آئے، لیکن آہستہ آہستہ اس قوم کو اس بدفعلی میں لذت محسوس ہونے لگی۔ الغرض یہ کہ اپنی بیوی اور باندیوں کو چھوڑ دینا ان لوگوں کے لیے باعث عزت بن چکا تھا۔ کوئی بھی محفل اس بدفعلی اور اس گھنونے کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ لوگوں کے سامنے اس کام کو انجام دینا یہ لوگ باعث فخر سمجھنے لگے تھے۔ اہل سدوم کی بدفعلی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ میرے بھائی لوط کی خبر لے کر آؤ۔ لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق یہ غلام شہر سدوم میں داخل ہونے لگا تو ایک اجنبی نے اس غلام کے سر پر پتھر مارا، جس کی وجہ سے غلام کا سر سرخ ہو گیا، یعنی اس سے خون جاری ہو گیا۔ سدومی کہنے لگا میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ بھی ادا کر۔ غلام حیران زدہ تھا کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ وہ سدومی اس غلام کو اپنے بادشاہ کے پاس کھینچ کر لے گیا۔ شہر سدوم کی عدالت کے حاکم نے معاملہ سن کر کہا بے شک غلام کو سدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ غلام یہ بات سن کر غصے میں آیا اور آپے سے باہر ہو کر اس نے بھی ایک پتھر اٹھایا اور حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت بنتی ہے وہ اس سدومی کو دے دینا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ بہرحال سدومی بے حیائی، بد اخلاقی، ظلم میں اس قدر مبتلا ہو چکے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان بے حیاؤں پر ملامت کی، خوبصورت گفتگو کی اور نرمی کے ساتھ ان کو سمجھایا، لیکن ان سدومیوں پر کوئی بھی اثر نہ پڑا۔ سدومی کہنے لگے اگر ہمارے یہ بت جھوٹے ہیں اور ہمارے کام تمہارے نزدیک برے ہیں تو تم اور تمہارے خاندان ہمارے اس شہر کو چھوڑ کر کیوں نہیں چلے جاتے؟ لہٰذا آپ کے ایک عرصہ تک سمجھانے کے باوجود بھی یہ قوم نہ سمجھی، تب خدا نے اس قوم کو مبتلائے عذاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔
یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب ان نوعمر خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبرا گئے اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ اگر اس قوم کے لوگوں نے ان نوجوانوں کو دیکھ لیا تو وہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہ جس کا نام وائلہ تھا وہ آپ پر ایمان نہ لائی تھی۔ دراصل وہ منافقہ تھیں، وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اہل سدوم سے کہا کہ اے قوم، میری اس قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے جائز ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ اہل سدوم نے کہا ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں کی چاہ نہیں ہے، ہماری خواہش سے تم واقف ہو۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن اہل سدوم نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور آپ کی دیوار پر چڑھنے لگے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے سامنے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، تبھی انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، لیکن تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وہ لوگ جو آپ کے دروازے کو توڑنے پر مبتلا تھے، جبرائیل علیہ السلام نے باہر نکل کر اپنا ایک پر مارا تو ان کی آنکھیں نکل آئیں۔ وہ لوگ جو بد نیتی سے یہاں آئے تھے ان کی نگاہ چلی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو بستی سے باہر نکل پڑے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی وائلہ بھی تھی، لیکن وہ کچھ دور جا کر اپنی قوم کی طرف پلٹ گئیں اور اپنی قوم کے ساتھ جہنم واصل کر دی گئیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو الٹ پلٹ دیا اور اس بستی پر پتھروں کی بارش ہوئی اور آگ کے بڑے بڑے گولے گرنے لگے۔ آسمان سے آتے آگ کے ان گولوں نے بستی کو تہس نہس کر دیا۔ لہٰذا صبح کو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر اٹھایا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے اور پھر بستی کو زمین سے دے مارا، جس سے بستی تباہ ہو گئی۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار چیز، مچھلی، مینڈک اور سمندری چیزیں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس وجہ سے اس جگہ کو بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ اللہ ہمیں اس ویڈیو سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔